السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد إلى صيفه فيدق على حده بحجر. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. محترم اور معزز حاضرین اور حاضرات، الحمدللہ آج جس عنوان کے تحت ہم سب یہاں پر اکٹھا ہیں وہ عنوان فتنوں کے حوالے سے ہے۔ اور بات جب بھی فتنوں کی جاتی ہے یا فتنوں کے حوالے سے گفتگو انسان کو کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنوں کا ذکر نہیں کیا، بلکہ فتنوں سے کیسے تعامل انسان کو کرنا چاہیے، ایک مسلمان کو اس سے کیسے بچنا چاہیے، اس کا طریقہ بھی آپ نے بتایا۔ لہذا کہیں آپ نے بتایا کہ جہاں فتنے واقع ہو جائے وہاں سے تم بھاگ جاؤ، کہیں بتایا کہ فتنے میں واقع ہونے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں، کہیں بتایا کہ ایک مسلمان کو فتنے سے کس قدر بچنا چاہیے، کہیں بتایا کہ لوگ فتنوں میں کتنے جلدی مبتلا ہو سکتے ہیں اور لوگ دھوکے میں پڑ سکتے ہیں، تو کہیں یہ بتایا کہ ایک ایمان والا صبح میں ایمان والا، شام ہوتے ہوئے کافر، اور ایک کافر جو شام میں تھا صبح ہوتے ہوئے مومن۔ اس طرح انسان کی حالتیں اس کے ماحول کے اعتبار سے بدلتی جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بسا اوقات احادیث کے اندر بیان کیا کہ اسی طرح کے فتنوں میں پڑھ کر ما قبل امتوں کا نتیجہ کیا ہوا، اور آپ نے کچھ ایسے فتنوں کی طرف اشارہ بھی کیا جو ایک مسلمان کو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منہج سے دور کر سکتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا تھا یوشک ان یکون خیر مال المسلم غنم؟ کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کا مال سب سے بہترین وہ ہوگا کہ اس کے پاس چند بکریاں ہوں اور وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر انہیں چراتا گھوم جائے، جہاں بارش گرتی ہے وہاں جائے اور اپنی بکریوں کو چرائے، صرف فتنوں سے بچتے ہوئے اور اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے۔ تو ایک وقت ایسا آنے بھی والا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر فتنے کی کریں، یقیناً فتنوں کا واقع ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ثابت ہے کہ فتنے واقع ضرور ہوں گے، اور ایک مسلمان کو ان فتنوں سے کس طرح بچنا چاہیے اس کا طریقہ بھی ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ یہ جو لفظ فتنہ ہے عربی لفظ ہے، اور الفتن یہ اس کی جمع ہے، اور عربی زبان میں اس کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ فتنے کا مطلب کبھی آزمائش ہوتی ہے، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، ہم ان سے آزمائش ان کو نہیں آزمائیں گے؟ کیا لوگوں نے ایسا سمجھ رکھا ہے؟ تو یہاں فتنے کا مطلب آزمائش ہے۔ فتنے کا مطلب بسا اوقات آپس کی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں، کہ جب انسان آپس میں لڑنے لگ جائے، اور لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اپنی خواہش، اپنی ایگو یا اپنی بات کو منوانا، حق اور باطل کی تمیز نہ کرنا، اس کو بھی شریعت اسلامیہ نے کیا ہے؟ فتنہ قرار دیا۔ بسا اوقات جب آگ میں کسی چیز کو تپایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، اس کو بھی شریعت اسلامیہ کیا ہے؟ فتنہ کہتی ہے۔ تو فتنے کے معنی بہت سارے ہیں، شرمندگی ہے، پاگل پن ہے، عذاب ہے، قتل ہے، گمراہی ہے، اس کے علاوہ پیروں کا پھسل جانا ہے۔ یہ تمام چیزوں کا مطلب عربی زبان کے اندر فتنہ ہوتا ہے۔ اگر اصطلاحی انداز سے کہا جائے کہ فتنہ کسے کہتے ہیں، تو علماء نے کہا کہ انسان کے درمیان اور خیر اور شر کے درمیان جو چیز میں بیچ میں آ جائے، انسان ہے اور خیر اور شر کا اس کا جو ترازو ہے، اس کے بیچ میں ایک ایسی چیز حائل ہو جائے کہ خیر اور شر کا اس کا ترازو ہل جائے، اس کا بیلنس ڈس بیلنس ہو جائے، اس کو فتنہ کہا گیا۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ معاملۃ تظہر الامور الباطنہ، کہ کہتے ہیں کہ وہ معاملہ، وہ بیہیویئر جو انسان کے یا معاملے کی گہرائی کو جو باطل ہے اس کو لوگوں کے سامنے عام کرے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم کو خیر اور شر ان دونوں کے درمیان آزمانے والے ہیں۔
اور ایک جگہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے تھے ابتلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالضراء فصبرنا ثم ابتلینا بالسراء فبعده فلن نصبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہا کرتے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم کو آزمایا گیا، ہم تنگی میں تھے تو ہم نے صبر کیا، لیکن بعد میں اللہ نے مال دولت عہدہ دے کر آزمایا تو ہم وہاں پر صبر نہیں کر پائے۔ محترم حاضرین، یقین جانیے فتنوں کا معاملہ، اس کا بڑا گہرا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے۔ جب تک انسان کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے اور عقیدے کو ماننا یہ فتنوں کے بچنے میں کتنا ضروری ہے، تب تک وہ انسان نہ فتنوں کو جان سکتا ہے، نہ اس کی نوعیت کو سمجھ سکتا ہے، اور نہ اس سے بچ سکتا ہے۔ بات اگر دور حاضر کے فتنوں کی کریں تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ قیامت کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر قیامت کی علامتوں کو ذکر کیا۔ اب قیامت کی علامتیں کیسی ہیں؟ دو طرح کی علامتیں، ایک علامت کبریٰ، ایک علامت صغریٰ۔ اگر آپ علامت صغریٰ پڑھیں کہ قیامت کی چھوٹی چھوٹی علامتیں، اب علماء نے ایک لمبی فہرست ذکر کی ہے جو قیامت کی چھوٹی علامتیں، جس میں اللہ کے نبی کا بھیجا جانا، آپ کا انتقال ہونا، اور چاند کا دو ٹکڑے ہونا، طاعون امواس کا پھیل جانا۔ اس کے اندر آپ نے کہا کہ قیامت کی چھوٹی علامتوں میں یہ ہے کہ فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، فتنے بہت زیادہ ظاہر ہوں گے، لوگ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر غیر اللہ کی کتاب کی تعظیم کریں گے، قلم لوگوں میں عام ہو جائے گا، اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور وقت کے بڑے علماء کو چھوڑ کر چھوٹے علماء سے لوگ علم حاصل کرنے لگیں گے، لوگوں کا عمل ختم ہو جائے گا، مسجدیں فخر کے لیے بنائی جائیں گی، اسلام کا نام لوگوں کے دلوں سے مٹتا جائے گا، اور آپ نے کہا کہ انسانیت بت پرستی کی طرف دوبارہ لوٹ آئے گی، لوگوں پر ٹیکس تھوپا جائے گا، یہاں تک آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو ننگے پیر، ننگے بدن، ننگے سر رہا کرتے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، وہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو بنانے میں فخر کریں گے، بروں کا دبدبا ہوگا، اچھوں کو حقیر سمجھا جائے گا، نااہل لوگوں کو ذمہ داری دی جائے گی، مال بے کثرت ہو جائے گا، بازار قریب ہو جائیں گے، تجارت عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ خواتین بھی اپنے مردوں کی مدد تجارت میں کریں گے، سود بڑھ جائے گا، بخیلی بڑھ جائے گی، لوگ جھوٹ بولنا عام کر دیں گے، جھوٹی گواہی ہوگی، عورتیں بڑھ جائیں گی، مرد کم ہو جائیں گے، فحش گفتگو، بے حیائی کی زبان لوگوں کے پاس ہوگی، زنا بڑھ جائے گا، شراب کو پیا جائے گا۔ کتنے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھنے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کتنے ایسے فتنے ہیں، یا یوں کہیے قیامت کی علامتیں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ شراب کا پیا جانا، زلزلے کا عام ہونا، لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو ناپسند کر کے، مسلمان ہوں گے پھر بھی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، اکثر سب کو برے پڑوسی ملنے لگ جائیں گے، لوگ لوگوں کو دیکھ کر سلام کریں گے، رشتہ داری کو کاٹا جائے گا، مومن کا خواب سچا ہو جائے گا، زمانہ قریب ہوگا، وقت ہوگا، لیکن پھر بھی کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی کہا تھا کہ زمین اپنے خزانے کو نکال کر بھیجے گی، اور اس کے علاوہ امام مہدی کا ظاہر ہوگا، قریش دنیا سے ہلاک ہو جائیں گے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جن تمام چیزوں کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں کیا۔ بات اگر قیامت کی علامتوں میں فتنوں کی ظاہر ہونے کی کریں، قیامت کے قریب بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے، کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وما القتل وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو جائے گی جب تک اللہ علم کو قبض کر لے گا، علم کو اللہ اٹھا لے گا، زلزلے بہت زیادہ ہو جائیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے عام ہوں گے، اور حرج زیادہ ہو جائے گا، قتل و غارت گیری عام ہوگی، مارا جائے گا، بمباری ہوگی، اور بچوں کو، عورتوں کو قتل کیا جائے گا، یہاں تک کہ مارنے والے کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والا نہیں جانتا کہ اس کے سر پر یہ بلائیں کہاں سے آ چکی ہیں۔ اس طرح کا معاملہ ہوگا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، کہ تم عمل کرنے میں جلدی کرو، اور اس عمل میں کرنے میں جلدی کرو جب فتنے آئیں گے تو رات کی تاریکی کی طرح اتریں گے، صبح کا مومن شام کا کافر، شام کو مومن صبح کا کافر ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، ایسا وقت آئے گا کہ لوگ
دنیا کے چند سکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دیں گے، اپنے دین کو بیچ کر رہیں گے۔ محترم حاضرین، اگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیسی ہیں فتنوں کے حوالے سے، ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ ایک ایمان والا صبح مومن شام کا کافر ہوگا، اس میں آپ نے کہا القاعد فیہا خیر من القائم، کہ ایک بیٹھا آدمی وہ کھڑے آدمی سے بہتر ہوگا، اور کھڑا آدمی سے بہتر، کھڑے آدمی یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور دوڑنے والا کیا ہے، خاموش کھڑا آدمی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دوڑنے والا سے بہتر چلنے والا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے دور کے حوالے سے کہا کہ ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ محترم حاضرین، یہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں جو ہمیں ان فتنوں کے حوالے سے بتاتی ہیں، آپ نے ایسا کیوں بتایا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں صاف فرمایا انه لم يكن نبی قبلی الا كان حق علیہ ان يدل امته على خیر يعلمه لهم، کہا کہ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا ہے، اللہ نے ہر نبی پر اس چیز کو واجب قرار دیا۔ کیا واجب قرار دیا اللہ نے؟ کہ وہ اپنی امت کو ان چیزوں کے بارے میں بتائے جس خیر کو وہ جانتا ہے، وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، اور بتائے کہ اس امت کے لیے کیا برا ہونے والا ہے، سب انبیاء پر واجب ہے کہ بتائیں۔ پھر آپ نے کہا وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ نے اس امت کے شروعات کے لوگوں میں عافیت کو رکھا ہے، وہ خیر میں ہوں گے، عافیت میں ہوں گے، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بلاء وامور تنکرونها، پھر آپ نے کہا کہ مگر اس امت کا آخری جو حصہ ہوگا ان کو اللہ بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، اور ایسی چیزوں کو وہ دیکھیں گے جسے دیکھ کر وہ پسند نہیں کریں گے۔ وتجیء الفتن فیرقق بعضها بعضا، کہتے ہیں کہ فتنے تو ایسے آئیں گے جس طرح سمندر کی لاٹیں آتی ہیں، ایک مومن کہے گا کہ یہ فتنہ مجھے ہلاک کر دے گا مگر وہ اس سے بچ جائے گا، دوسرا فتنہ آئے گا وہ کہے گا کہ یہ مجھے ہلاک کرے گا لیکن اس سے بھی بچ جائے گا، لیکن یکا یک کیا ہے، ایسے فتنے ایک مومن آدمی کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیں گے۔ محترم حاضرین، کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بات سے اگر آپ دیکھیں، امام سفارینی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، قیامت کی علامتوں میں فتنوں کا ذکر کیا، اور کہتے ہیں کہ کیا فتنوں کی شروعات حضرت عثمان بن عفان کے قتل سے نہیں ہوئی تھی؟ اس کے بعد جنگ جمل کا ہونا، جنگ صفین کا ہونا، نہروان کے واقعے کا ہونا، اور اسی طرح حضرت امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتل ہونا، حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نواسے رسول کا قتل ہونا، حضرت حسن کا کیا ہے، حضرت حسین کا قتل ہونا، اور حضرت حسن کا دو بڑے گروپوں میں اتفاق کروا دینا، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے کہا کہ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، میری امت کا حال ایسا ہوگا کہ جب تلوار کو ان پر لا دیا جائے گا، لڑائی جھگڑے میں یہ جب مبتلا ہو جائیں گے قیامت تک بھی اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے، وہ لڑتے ہی رہیں گے، اور آج کا وہ دور کہیں نہ کہیں اس کی عکاسی کرتا ہے، اگرچہ یہ مکمل نہیں ہے مگر اس کی عکاسی یہ دور کہیں نہ کہیں کرتا ہے۔ محترم حاضرین، جب فتنوں کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حدیثیں ہیں تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا، اس کے بعد بھی جب تابعین کا زمانہ آیا، کتنے فتنوں میں مسلمان مبتلا نہیں ہوئے، کتنے فتنوں میں مبتلا نہیں ہوئے۔ بس آپ اگر فرقہ پرستی کو دیکھیں کہ جو فرقے مسلمانوں میں نکلے، کیا یہ فتنے سے کم تھا؟ عراق سے خوارج نکلے، روافظ و شیعہ نکلے، باطنی نکلے، قدریہ نکلے، جہمیہ نکلے، معتزلہ نکلے، بلکہ یہ ایسے فرقے تھے جو نکلے تو عراق سے تھے مگر پوری امت مسلمہ کو انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ مشرق سے فارسیوں کی جانب سے مجوس نکلے، زردشتی نکلے، مانوی نکلے، ہندوؤں کا دبدبہ ظاہر ہوا، بوذیت کا ظاہر ہوا، اور آخر میں قادیانیت ہو، بہائیت ہو، اس کے بعد تاتاریوں کا آنا جو 7ویں صدی کے اس میں تھا۔ یہ ایسے واقعات تاریخ کے اندر موجود ہیں، اور آخر میں ہوگا کیا؟ دور حاضر کے اندر بات کریں، کیا دور حاضر کے اندر بدعتیں ہیں، خرافات ہے، فتنہ پرستی ہے، یہ الحاد کا فتنہ ہے، شیوعیت یعنی کمیونزم کا فتنہ ہے، کیا یہ فتنے دور حاضر کے اندر نہیں ہیں؟ چلیے اگر مختصر انداز سے میں صرف آپ کو گناتا چلوں کہ دور حاضر کے اندر کتنی فتنوں کی شکلیں ہیں، بس تفصیل نہیں، بس فتنے۔ اب دیکھیے، جب ہم کتابوں کو پڑھتے ہیں تو کچھ بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب فتنوں کی بات کی جائے تو علماء نے بڑی تفصیل سے اس کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر صرف آپ فتنوں کی قسمیں دیکھیں کہ کتنی قسم کے فتنے ہوتے ہیں،
کئی علماء نے فتنے کبار یعنی بڑے فتنے، کئی چھوٹے فتنوں کی تقسیم کی، بسا اوقات بتایا کہ کچھ فتنے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ فتنے بندے کی طرف سے ہوتے ہیں، کچھ فتنوں کا تعلق زمانے کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر دنیا کا فتنہ ہونا۔ اس کے علاوہ کچھ فتنوں کا تعلق زندگی اور موت سے ہوتا ہے، زندگی کے فتنے، موت کے فتنے، اور کچھ فتنے شبہات کے اور کچھ فتنے شہوات کے ہوتے ہیں۔ اگر دور حاضر کے اندر کچھ فتنوں کا ذکر کیا جائے جن کا ذکر حدیثوں کے اندر موجود ہے اور آج وہ پائے جاتے ہیں، یعنی آج وہ اپنی اصل حالت پر ہیں، جیسے فتنۃ التکفیر، ایک دوسرے کو کافر کہنے کا فتنہ۔ کیا آج ہماری امت مسلمہ کے اندر ایسے بہت سارے نام نہاد لوگ نہیں ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، علم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر ہر اس آدمی کو کافر سمجھتے ہیں جو ان کے منہج سے خارج ہے؟ یقیناً یہ تکفیر کا فتنہ آج موجود ہے، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل و غارت گیری کا فتنہ آج موجود ہے، حق اور باطل کو بدلنے کا فتنہ۔ آج حال یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھا جاتا ہے، جو برے ہیں، جو فیشن باز ہیں، جو دنیا پرست ہیں، عیار ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ جن کے جسم سے لے کر ان کی روح پوری کی پوری دنیا کے لیے موجود ہے، آج ان کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ ترازو جو حق اور باطل کا ترازو کا معیار تھا، آج وہ لوگوں کے اندر بدل گیا۔ کیا آج دور حاضر کے اندر ایسے داعی نہیں ہیں جو لوگوں کو گمراہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ ایک وقت تھا کہ لوگ کتاب اللہ سنت رسول کی دعوت دیتے تھے، آج عید میلاد النبی کی بھی دعوت دی جاتی ہے، کسی شیخ کی اقتداء کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عقیدے کے اندر بگاڑ ہو، اپنی منہج ہو، یا تعصبانہ انداز سے اپنے مسلک کی طرف ہو، کیا لوگ دعوت نہیں دیتے ہیں؟ اور آج دیکھیے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی قسم کے فتنے میں، مثال کے طور پر مال کے فتنے میں کون شخص ہے جو مبتلا نہیں ہے؟ اولاد کے فتنے میں کون شخص ہے جو مبتلا نہیں ہے؟ عورتوں کے فتنے میں کون شخص ہے جو مبتلا نہیں ہے؟ بلکہ آپ دیکھیں کہ آج فتنوں میں ایک فتنہ ایسا بھی ہے جس فتنے کے اندر لوگوں کو علماء سے دور کیا جاتا۔ کہا کیا علم حاصل کرنا صرف علماء سے ضروری ہے؟ غیر عالم سے بھی ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ جب علاج کرنے کے لیے جائیں گے تو آپ کہیں گے کہ آپ کو ڈاکٹر کامن نہیں بلکہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر چاہیے، لیکن جب بات علم حاصل کرنے کی آئے تو آپ ہر ایرے غیرے سے جو عالم ہے یا نہیں ہے یا خود ساختہ عالم ہے اس سے بھی علم حاصل کرتے ہیں۔ اور آج علماء سے لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے، علماء سے سٹیجوں کے ذریعے، کیا یہ بھی کسی فتنے سے کم ہے؟ محترم حاضرین، ایسے کتنے فتنے ہیں۔ چلیے میں مختصر انداز سے ایک دو فتنوں کی تفصیل کو تھوڑا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد آتے ہیں دو چار بڑے بڑے فتنوں کی طرف اور ذکر کرتے ہیں کہ ان فتنوں سے ایک ایمان والا کیسے بچ سکتا ہے۔ دو بڑے فتنے یا تقسیم کا ایک حصہ جسے فتنۃ الشبہات و فتنۃ الشہوات کہا جاتا ہے۔ شبہہ اور شہوت، یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کہ شبہہ کسے کہتے ہیں، شہوت کسے کہتے ہیں؟ چلیے پہلے شہوت کے فتنوں کی طرف ذکر کرتے ہیں۔ شہوت کا مطلب ہوتا ہے خواہش، کہ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرے چاہے وہ جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خواہشات کو رکھا ہے، اور ہر انسان کے اندر خواہشات ہیں۔ اب وہ خواہش بسا اوقات جسم کی خواہش ہو سکتی ہے، بسا اوقات مال کی ہو سکتی ہے، بسا اوقات عہدے اور رتبے کی ہو سکتی ہے، بسا اوقات کیا ہے صرف اپنا رعب جتانا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ وہ رغبت رکھتا ہے۔ اب اللہ سوال ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا پیدا کیوں کیا کہ ہمارے اندر خواہشات ہیں، ہمارے اندر چاہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں، خاص کر ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بڑا پیارا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ خلق فینا الشہوات واللذات لنستعین بها على کمال مصالحنا۔ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوتوں کو، لذتوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ان کے ذریعے کیا ہے ہم اللہ کی عبادت میں مدد حاصل کر سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی خواہش کس کے اندر موجود نہیں ہے؟ انسان کھائے گا تو اس نعمت کے ذریعے اپنے جسم کو باقی رکھے گا، اپنے وجود کو باقی رکھے گا، لہذا اپنے وجود کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ضروری ہے۔ شہوت، نکاح، لذت، نسل کو باقی رکھنا، اسی طرح اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا ہے نکاح کی شہوت انسان کے اندر پیدا کی۔ اس کے علاوہ دنیا کی لالچ، دنیا کے اندر دنیا کی جو لالچ ہے جو انسان کے اندر ہے یہ ہونی چاہیے، لیکن انسان اس کا استعمال خیر میں کرے، وہ کوشش کرے کہ اتنا مال اللہ مجھے دے کہ میں اپنا خیال کر سکوں، میں دینے والا بنوں نہ کہ لینے والا بنوں۔
اس مال کے ذریعے میں اپنا حق ادا کروں، اپنے گھر والوں کا حق ادا کروں، اور اللہ کی ذات کا بھی حق ادا کروں، یہ انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ کی شہوت بنائی، انسان کو بھوک لگتی ہے، اب بسا اوقات انسان حلال بھی کھاتا ہے، حرام بھی کھاتا ہے، لیکن یہاں انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنی پیٹ کی شہوت کو پورا کرنے میں اللہ کا فرما بردار ہے یا اللہ کا نافرمان ہے۔ محترم حاضرین، بڑے فتنوں میں مال کا فتنہ، یقین جانیے اس امت پر سب سے بڑے فتنوں میں جو بڑا فتنہ ہے وہ مال کا اور عہدہ پرستی کا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ شہوات کی شبہات کی بات کریں، اب شبہ کہتے کسے ہیں؟ اگر مختصر انداز سے اس بارے میں یعنی شبہات کے بارے میں بتاؤں کہ شبہات کا یہ فتنہ دور حاضر کے اندر کیسا سر چڑھ کر بولتا ہے۔ شبہات کا مطلب ہوتا ہے، آپ دیکھیے شبہ کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جو ملتی جلتی ہو، یعنی دو چیزوں کے بیچ میں ہو، جس میں التباس ہو، اس کو شبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی دو چیزیں سامنے ہیں، کون کیسا نہیں بتا، ٹھیک ہے۔ بلکہ امام باقلانی رحم اللہ علیہ نے اصطلاحاً بتایا کہ شبہ کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شبہے کو شبہ اس لیے کہا گیا کہ انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے سے پیچھے رہ جاتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ بلکہ امام ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں کہ الشبہۃ وارد یرد علی القلب یحول بینہ وبین انکشاف الحق لہ۔ کہتے ہیں کہ شبہ یہ سیدھے دل پر اترتا ہے اور حق کو پہچاننے کا جو مادہ اس کے پاس ہے اس کے بیچ میں آ کر اٹک جاتا ہے، لہذا حق سے وہ دور رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اس طرح کے شبہات سے بچنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بے شک حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واضح نہیں، ان کے بیچ میں شبہ ہے، ان کے بیچ میں شبہ ہے، لا يعلمهن كثير من الناس، اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہات سے بچ گیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو، اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے شبہات میں سے دجال کی شبہ کا ذکر کیا۔ دجال کا فتنہ، یہ فتنۃ الشہوات، فتنۃ الشبہات دونوں کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ من سمع بالدجال فلینأ عنہ، کہتے ہیں کہ جو آدمی دجال کے بارے میں سنے وہ اس سے دور بھاگے، وہ اتنا بڑا شبہ ہے کہ نہ وہ دیکھے، نہ جھانکے، نہ اس کے قریب جائے۔ آپ نے کہا کہ جس کسی کو دجال کے بارے میں پتا چلے کہ وہ یہاں آیا ہے، وہ یہاں سے دور بھاگے۔ فوالذی نفسی بیدی ان احدکم لیأتیہ وہو یحسب انہ مؤمن بہ مما یلقى علیہ من الشبہات۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم میں کا ایک آدمی ایسا کرے گا کہ وہ دیکھنا چاہے گا میں تو ایمان والا ہوں، مجھے کیا ہے، شبہات برباد نہیں کر سکتے۔ وہ دجال کے پاس آئے گا لیکن دجال کی حالت دیکھ کر وہ شبہات میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، کہ جن لوگوں کے دلوں میں پہلے ہی سے بیماریاں پنپتی ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، حق کو چھوڑ کر شبہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، یہ ان کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ سوال ہے کہ شبہات آتے کیوں ہیں؟ سب سے پہلے جب انسان کے پاس علم کی کمی ہوگی، اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی، تو شبہات اس کے دل پر اتریں گے۔ دوسری اہم بات، شبہات آتے اس لیے ہے کہ انسان جہاں سے علم حاصل کرنا چاہیے وہاں سے نہیں حاصل کرتا، جو سامنے آیا، جو نظر آیا، جو کتاب مل گئی، یوٹیوب پر جو ویڈیو مل گیا، سب کچھ سننے لگتا ہے۔ جب انسان پانی کے اصل جھرنے سے پانی کو نہیں پیتا ہے تو اچھا اور گندا پانی جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے نہیں پتا صاف پانی کون سا، گندا پانی کون سا۔ تو لہذا یہی بات ہے کہ جب انسان کو اصلی مصادر کو چھوڑ کر، حقیقی علماء سے چھوڑ کر، جب انسان غیر سے سنتا ہے، عشوائی قرات کرتا ہے، تو یہ دوسری اہم وجہ ہے دل میں شبہات کے اترنے کا۔ تیسری اہم وجہ، انسان کیا کرتا، آزماتا ہے، چلیے یہ بدعتی ہے، اس کو بھی سن لیتا ہوں، اس کی کتاب کو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ آدمی دین کے بارے میں بہت سوالات اٹھاتا ہے، مجھے جوابات نہیں پتا لیکن میں اس کا جواب دوں گا، علم نہیں ہے لیکن جا کر ایسی بدعتیوں کی کتابوں کو پڑھتا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ بسا اوقات لوگ عاطفیت کو لیتے ہیں، یعنی اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہیں۔ دین نے ایسا کہا ہے اپنی جگہ، لیکن یہ بتائیے کہ آپ کا دل اس کام کو کرنے کے لیے مانے گا؟ یعنی انسان دین پر عمل کرنے کے مسئلے میں اپنے جذبات کو لے کر آتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ شبہات کا فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام اس فتنے میں برباد ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء کرام،
آپ اگر علماء کی تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آدمی شبہات سے نہیں بچتا، شبہات سے نہیں بھاگتا، اگر وہ وقت کا بڑا عالم بھی ہوگا نا، وہ بچ نہیں پائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ چلیے ایک استاد اور شاگرد کا قصہ آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے بعد میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں بدعتیوں کی کتابوں کو پڑھتا تھا، ٹھیک ہے، وہ ایسی لوگوں کی کتابوں کو پڑھتے تھے جو فلسفی لوگ ہیں، خاص کر صوفیوں کی کتابوں کو پڑھتے تھے۔ جب بھی صوفیوں کی کتابوں کو پڑھنے کے بعد کوئی چیز ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، یعنی انہوں نے قرآن و حدیث سے جو مسئلہ نکالا ہے سمجھ میں نہیں آتا تو دل میں شک پیدا ہوتا، آ کر اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے بیان کرتے ہیں، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کو بتاتے کہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کیا کرنے لگے، صوفیوں کی کتابوں کو زیادہ پڑھنے لگے، بار بار شبہات آتے، آ کر بار بار پوچھتے، تو اس وقت علامہ ابن تیمیہ نے اپنے شاگرد کو ڈانٹا اور کیا کہا کہ لا تجعل قلبک للایرادات والشبہات مثل الاسپنج فیشربها، کہنے لگے اپنے دل کو سپنج کے جیسا مت بناؤ کہ جو اچھا ملے جو برا ملے سب کو کیا ہے تم اپنے اندر رکھ لو، سپنج کی طرح نہ بناؤ، اپنے دل کو شیشے کی طرح بناؤ کہ کسی چیز کو اندر آنے سے پہلے وہ دیکھ لے صاف ہے کہ گندا ہے، گندا ہے، اپنے دل کو پہلے دیکھ لو۔ لہذا انہوں نے ڈانٹا، کہا کہ آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ محترم حاضرین، بلکہ آپ نے ابو بکر ابن العربی رحمہ اللہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ یہ اپنے استاد امام غزالی رحمہ اللہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ابو حامد امرضہ الشفا، کہ امام ابو حامد غزالی رحمہ اللہ کو کتاب الشفا نے بیمار کر دیا، بڑے اچھے تھے لیکن کیا ہے فلسفیوں کی کتابوں کو پڑھتے تھے، شبہات ایسے ذہن میں آئے کہ خود بھی گمراہ ہو کر رہ دیں۔ اس کی ایک چھوٹی مثال بتاؤں کہ اگر ایک بچہ پانی کے ٹب میں ڈوب کر گر جاتا، پانی کا چھوٹا سا ٹب ہے، اس کے اندر ڈوب کر مر گیا، تو لوگ کہتے ہیں کہ آخرکار مرا کیسے، کہ پانی تو بہت تھوڑا تھا۔ تو لوگوں کو سوال یہ کرنا چاہیے کہ یہ مرا کیسے، وہ مسئلہ نہیں ہے، کیا اس کو تیرنا آتا تھا؟ اگر تیرنا آتا تو وہ سمندر میں بھی بچ جاتا، اس ٹب میں بھی بچ جاتا۔ تو ایسی ہی بات ہے کہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہے، وہ شبہات سے نہیں بچ سکتا، فرق نہیں پڑتا شبہ بڑا ہے یا چھوٹا، وہ اس انسان کو ڈبا کر رکھ دے گا، وہ اسے ہلاک اور برباد کر کے رکھ دے گا۔ محترم حاضرین، اب اگر کچھ فتنات کے کچھ شبہات کا ذکر کروں، بلکہ کچھ فتنوں کا ذکر کروں جو دور حاضر کے اندر سب سے زیادہ ہیں، ویسے بہت سارے فتنے ہیں، عمومی طور پر دو چار فتنوں کے حوالے سے۔ جیسے ایک فتنہ علماء سے دوری کا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، علماء سے دوری کا فتنہ۔ لوگ کیا کہتے ہیں، آ کر علماء سے لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ کیا آج یہ فتنہ لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے؟ لوگوں کو آپ دیکھیں گے خوارج کی تفسیر کو پڑھا جاتا ہے، ایک ایسی کتاب کو پڑھا جاتا ہے جو تفسیر انسان خود سے کر رہا ہے، سلف صالحین کی تفسیر کو چھوڑا جاتا ہے، اور صحابہ پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، شریعت پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، اور جب سوالات بسا اوقات بینکنگ نظام پر سوالات اٹھایا جاتا ہے، اور جب لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ علماء سے پوچھو، تو لوگ کہتے ہیں علماء کو کیا معلوم ہے، ہاں دنیا کے مسائل علماء کو کیا معلوم، ای ایم آئی پر بینک سے سود لینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یہ علماء کو کیا معلوم۔ ایسے آدمی سے پوچھئے جو اقتصاد میں ماہر ہو۔ تو لوگ آج کیا کرتے ہیں، دینی مسئلے، حلال و حرام کے مسئلوں کو غیر علماء سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے ہوتا کیا جانتے ہیں، شرعی مخالفت کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ شرعی مخالفت ہوتی ہے کہ جن علماء نے اپنی زندگیوں کو علم حاصل کرنے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے برباد کیا، آپ نے ایسے علماء کے ساتھ زیادتی کی۔ دوسری بات، آپ جانتے ہوں گے کہ کتاب اللہ سنت رسول کو اس کے طریقے سے سیکھنا چاہیے، آپ نے اس راستے کو چھوڑا، مسلمانوں کے درمیان آپ نے اختلاف کو پیدا کیا، اور آج یہود و نصارہ، بلکہ علمانیت جسے کہا جاتا ہے، شیوعزم جسے کہا جاتا ہے، یا یوں کہیے مارکسزم جس کو کہا جاتا ہے، ان کا سب سے بڑا ایجنڈا یہی ہے کہ آپ مسلمانوں کو علماء سے دور کر دیں۔ جب ایک مسلمان اپنے علماء سے دور ہو جائے گا، اسے دین معلوم نہیں ہوگا، بلکہ بہت سارے لوگوں کو نعوذ باللہ یہ کہتے ہوا سنا گیا کہ علماء اپنی تعریف اتنا کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ہم سے علم سیکھو، ہم سے علم سیکھو۔ آج کل کے جو ہندوستان میں برہمن پنڈت ہیں، ان کے درمیان اور ہمارے علماء کے درمیان کوئی فرق نہیں بچا۔ برہمن پنڈت بھی کہتے ہیں کہ ہم سے ہی تم کو دین سیکھنا پڑے گا، اور ہمارے علماء بھی کہتے ہیں کہ ہم سے ہی تم کو دین سیکھنا پڑے گا، جبکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ علماء نے یہ بات خود سے نہیں کہی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ آج کل کے دور میں علماء سے حق کو نہ لینا، غیر علماء سے باتوں کو سیکھنا، یہ اتنی عام بات ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں، لوگ اس کو یہ بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ محترم حاضرین، بہت سارے ایک وقت میں، یعنی جس دور میں علماء رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ملے ہیں جن لوگوں نے کیا ہے، علماء کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کو پتا ہوگا علامہ البانی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی نے، خاص کر علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ کیا کرتے، ریڈیو پر بیٹھا کرتے تھے اور لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے تھے۔ تو
علامہ البانی رحمہ اللہ سے ایک آدمی سوال کرتا ہے سیریا سے، کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جنگ چل رہی ہے، کیا اس میں مجھے شامل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے یہاں جو جنگ چل رہی ہے ایک فتنہ ہے، اس سے تم کو دور رہنا چاہیے، اور قتل و غارت گری اس سے انسان کو جتنا ہو اتنا بچنا چاہیے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ سعودی میں بیٹھے ہیں اور سعودی میں بیٹھ کر ملک شام کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ مجھے نہیں لڑنا چاہیے، آپ کو کیا معلوم یہاں کی حالت ہے کیا؟ آپ کو کیا معلوم یہاں کی حالت ہے کیا ہے؟ لہذا آپ کو فتویٰ حالت کے اعتبار سے دینا چاہیے، نہ کہ اپنے مزاج کے اعتبار سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم فتویٰ کتاب و سنت کی بنیاد پر دیتے ہیں، نہ حالتوں کو دیکھ کر، نہ تمہاری جذبات کو دیکھ کر، نہ جذبات سے فتوے بدلتے ہیں نہ تمہاری حالتوں سے۔ اسلام نے قتل و غارت گری سے بچنے کا حکم دیا ہے، فتنہ سے بچنے کا حکم دیا ہے، انسان کو بچنا چاہیے جیسے تمہاری زندگی کی حالت جو بھی ہو۔ سبحان اللہ، آج اس طرح کے ہزاروں قسم کے سوالات بلکہ اعتراضات علماء کی ذات پر کیے جاتے ہیں۔ چلیے اور فتنوں کو ذکر کیا جائے۔ دنیا کا فتنہ، سبحان اللہ، دنیا کا فتنہ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسے پیوست کر گیا ہے کہ ہر آدمی دھیرے دھیرے دنیا پرست بن گیا۔ دنیا پرست، دنیا پرست کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کا اٹھنا، اس کا سونا، اس کا بیدار ہونا، اس کا جینا، اس کا مرنا سب دنیا کے لیے، بس اس کو دنیا کا مانا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز انسان بھول جاتا ہے، جیسے قرآن میں اللہ نے کہا انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الاخرۃ ہی دار القرار، کہ دنیا کا یہ پوری زندگی ایک سامان ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس لیے اسلام نے دنیا پرستی سے، دنیا کے دھوکے سے، اس کے فتنے سے بچایا، اور کہا کہ دنیا یہ دھوکے کا سامان ہے۔ انسان صبح ہو شام ہو کمانے میں لگ جاتا ہے، نہ اسے اولاد کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے حق کی پرواہ ہے، نہ دینی مجالس کی اسے پرواہ ہے، بس اسے مال کمانا ہے، اسے مال کمانا ہے۔ اور یہ دنیا کا فتنہ، کیا آج اس میں ہم مسلمانوں کے لوگ، بلکہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ شامل نہیں ہے؟ آج جتنے بھی دنیا کے فتنے موجود ہیں، جس کی وجہ سے امت غفلت ہے، اور غفلت کس بات کی؟ آخرت سے غفلت، آخرت سے غفلت۔ انسان کو نہیں معلوم، بیدار ہوتا ہے تو کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ صرف دنیا کے لیے جیتا ہے اور دنیا ہی کے لیے مرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی کے بارے میں کہا تھا ان الدنیا حلوۃ خضرہ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة فی بنی اسرائیل كانت فی النساء۔ اللہ کے نبی نے کہا دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اللہ اس کا تمہیں خلیفہ بنائے گا، دیکھے گا کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، دنیا سے بچو، عورتوں سے بچو، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا پہلا فتنہ یہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ فواللہ ما الفخر اخشى علیکم ولكن اخشى ان تبسط علیکم الدنیا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما اهلكتهم۔ اللہ کے نبی نے کہا مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو فقیر بنا دے گا، قلاش بنا دے گا، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں اللہ دنیا کے خزانے تم پر نہ کھول دیں اور تم ویسے ہی دنیا کمانے میں لگ جاؤ جیسے اس سے پہلے لوگ لگ گئے تھے، اور اللہ تم کو ویسے ہی ہلاک کر دے جس طرح اللہ نے اس سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ محترم حاضرین، دنیا پرستی، دنیا کمانے میں آگے بڑھنا، آخرت کو بھول جانا، خیر اور شر کا فتنہ یعنی خیر اور شر کی تمیز کو نہ رکھنا، آج یہ دنیا کا فتنہ ہر انسان کے ذہن میں واقع ہو چکا ہے، اس میں انسان مبتلا ہو چکا ہے۔ اب اس کی وجہ سے نقصان کیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت کرنے میں نہیں ہیں، لوگ اپنے حق کو نہیں ادا کرتے، اللہ کے حق کو ادا نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کیا کریں گے؟ جیئیں گے اور مریں گے صرف دنیا کی خاطر۔ تو انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ کیسے انسان بچ سکتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھیں، یاد رکھیں کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور ایک دل جو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ایک دل میں دنیا اور آخرت ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ یا تو آپ دنیا کے لیے جیئیں گے یا آخرت کے لیے جیئیں گے۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دل کو ہمیشہ آخرت والا بنا کر رکھنا چاہیے۔ دوسری اہم بات کہ دنیا کے مسئلے میں ہمیشہ انسان کو اللہ کے ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ نے جتنا دنیا میں دیا ہے اللہ اتنا ہی دینے والا تھا، لہذا اور مزید کمانے کی حرص میں اللہ کی نافرمانی انسان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ دنیا سے بچنے کے لیے ہمیشہ اللہ سے انسان کو دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ دنیا کی اس رعنائی سے، دنیا کی اس زینت سے ہمیں بچا کر رکھے۔ کہ اللہ کے نبی دعا نہیں کہا کرتے تھے اے اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے زندگی کا مقصد نہ بنانا، اپنے علم کو دنیا کے حد تک نہ رکھنا، آپ دعا کرتے، دنیا سے آپ پناہ مانگا کرتے، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک ان ترد الى ارض العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا
وعذاب القبر، کہا کرتے ہیں اللہ مجھے دنیا کے فتنے سے بچا کر رکھنا۔ ہمیشہ اپنے پیدائش کے مقصد کو یاد رکھیں، دنیا کتنی حقیر اللہ کے نزدیک ہے اس کو یاد رکھیں۔ اگر کوئی انسان بنیادی چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ جتنے لوگوں نے دنیا کو اپنایا، دنیا نے انہیں ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا، دنیا نے انہیں بخشا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں پڑ جانا یہ اصل میں اس انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آزمائش کے لیے بھیجا۔ تو یہ دنیا پرستی کا ایک فتنہ۔ اس کے علاوہ ایک بڑا فتنہ جو دور حاضر کے اندر تمام لوگوں کے اندر ہم مبتلا دیکھتے ہیں، وہ مال کا فتنہ ہے۔ ہر کسی کے پاس مال ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے بے نیاز ہے، حلال ہو یا حرام ہو، بس دنیا اسے کمانا ہے اور اپنا ایک سٹیٹس اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے مالدار دکھانا۔ آج دنیا کا ہر آدمی ظاہر پرستی کی زندگی جی رہا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو اس فتنے سے بچا کر رکھے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، کہا کہ تم جان لو کہ بے شک تمہارے مال، تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، یہ فتنہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر اس مال کے فتنے کی جائے، اللہ کے نبی نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا لا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمِنْ حَرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لوگوں پاس ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان پرواہ نہیں کرے گا، مال کمانے میں پرواہ نہیں کرے گا، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بس اس کو مال سے مطلب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بد دعا کی تعیسہ عبد الدینار، تعیسہ عبد الدرہم والقطیفۃ والخمیصہ، کہ درہم کا بندہ، دینار کا بندہ یہ ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس فتنے سے انسان کیسے بچے؟ یاد رکھیے، جب انسان اپنے دل میں مال کو جگہ دے دیتا ہے تو وہ آدمی مال کا غلام بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حلال و حرام، نیکی اور بدبختی، محبت و دشمنی سب کو بھول جاتا ہے۔ مال اس کے نزدیک معیار بن جاتا ہے، جو مالدار ہوگا اس کی بات مانے گا، جو مال سے خالی ہوگا انسان اس کی پرواہ نہیں کرے گا۔ لہذا مال والا یعنی مال کے فتنے سے بچنے کے لیے انسان کو سب سے پہلے کچھ بنیادی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہوگا، بنیادی چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ بات ہم کو سمجھنی ہوگی کہ مال ہماری زندگی کا مقصد نہیں، بس ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ مال زندگی کا مقصد نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ اتنا کمائیں کہ آپ دینے والے بنے، اتنا کھائیں کہ آپ کی پیٹ کھڑی ہو جائے۔ دن اور رات اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر دنیا کمانے میں لگ جانا یہ انسان کے لیے بربادی کا باعث ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے جو حلال راستے دیے ہیں اس میں قناعت اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو مال والے ہیں، عہدے والے ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اچھے اچھے کیا ہے دنیا کی نعمتیں ہیں، ان کی طرف آپ نہ دیکھا کریں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب مال کی بات آئے، دنیا کی بات آئے، ہمیشہ اپنے سے کم والوں کو دیکھا کرو، اپنے سے بڑے والوں کو نہ دیکھا کرو، ورنہ تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے۔ دوسری اہم بات کیا ہے؟ جب بھی انسان مال حاصل کرنا چاہے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے اسے اس مال کے مسئلے میں اپنی اطاعت کرنے والا بنائے۔ مال اللہ نے کسی کو دیا ہے تو بڑھ چڑھ کر اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرے، اس سے بھی انسان کے دل میں کیا ہے مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ محترم حاضرین، لہذا مال سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسری بات، مال کے فتنے سے انسان کو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مال کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے، تو دعا یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ اس سے بچا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم چیز جو مال کے فتنے سے انسان کو بچا سکتی ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتوں نے مال کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنایا، ایسے اکثر لوگ ہلاک و برباد ہو گئے، یہ دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو بخشا نہیں ہے۔ تو لہذا جو آدمی وہی کام کرے گا تو وہ آدمی کیا اسی کے پیچھے پڑے گا۔ ایک اہم بات، اگر انسان کو مال کے فتنے سے بچنا ہے تو یہ کہ مال کی چاہت انسان کے دل میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے پاس جتنا ہے وہ ہمیشہ اور زیادہ ہی چاہے گا۔ مال کی خواہش، عمر کی خواہش، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى وادیا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب اللہ علی من تاب۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ کسی آدم کے بچے کے پاس اگر 2 وادی بھر کر مال ہوتا، بعض روایتوں میں کہا کہ 2 وادی بھر کر سونا ہوتا، وہ تیسری وادی کی تلاش کرتا، اس کا پیٹ کیا ہے بس قبر کی مٹی بھر سکتی ہے، اسی سے وہ بچ سکتا۔ تو لہذا یہ مال کا فتنہ انسان کو کیا حلال و حرام کی تمیز کو بھلا دیتا ہے، اور آج لوگ مال کمانے کے لیے
دیکھتے ہیں کہ کس طرح سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی تجارتیں کرتے ہیں، انہیں حلال و حرام سے زیادہ اس بات کی فرق ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو ہم پالیں گے کیسے، ان کے لیے گھر کا انتظام کریں گے کیسے، حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس کا نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی مال کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، وہ قناعت پسندی کے بارے میں پڑھیں کہ قناعت پسندی کس کو کہتے ہیں، اور قناعت پسند انسان ہوتا کون ہے، اور قناعت پسندی کے فائدے کیا ہیں۔ کہ اللہ کے نبی نے حدیث میں نہیں کہا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو مسلمان ہوا اور جتنا اللہ نے اسے رزق دیا وہ اس کو کافی سمجھتا ہے، اور اللہ نے جتنا دیا اس پر خوش ہے، وہ اسے کیا ہے اور نہیں چاہتا ہے، اور حقیقت میں ایسا ہی آدمی بے نیاز ہے۔ آپ نے کہا لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، اصل میں بے نیازی زیادہ مال کا یا زیادہ اللہ کی نعمتوں کا ہونا نہیں ہے، اصل بے نیازی ہے دل کی بے نیازی، کہ اللہ تعالیٰ دل کو کیا ہے، دنیا اس کے مال سے انسان کو بچا کر رکھ دے، اللہ تعالیٰ اسے بچا کر رکھ دے۔ ایک بڑا فتنہ دور حاضر کے اندر عورتوں کا فتنہ ہے۔ آج مرد و عورتوں کے درمیان ایک جو فرق تھا اسے ختم کر دیا گیا، اور لوگوں کے اندر شہوتیں جو صرف کچھ خاص خواتین اپنی بیویوں کے حوالے سے ہوتی تھی، وہ شہوتیں ہر عورت کے حوالے سے انسان کے دل میں اور ذہن میں اتر چکی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی فتنوں کے بارے میں، آج جس قسم کی بے پردگی ہے، سوشل میڈیا کا جس طریقے سے غلط استعمال ہے، اور سوشل میڈیا کے مسئلے میں ہر آدمی مبتلا ہے۔ کیا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ یوٹیوب کو نہیں دیکھتا ہے، وہ انسٹاگرام نہیں چلاتا ہے، وہ ٹویٹر پر موجود نہیں ہے؟ یہ ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں آپ جائیں گے تو ایسی عورتوں کو آپ کو نگاہوں سے دیکھنا ہی پڑے گا جو آپ کے لیے دیکھنا جائز نہیں۔ ہر انسان کی نگاہوں سے ایسی ہی عورتیں گزریں گی، اور یہی شہوتوں کو انسان کے اندر ابھارتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے عورتوں سے بڑھ کر مردوں پر کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا، کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے پہلا فتنہ آیا تھا وہ عورتوں کا فتنہ آیا تھا۔ آج ہماری عورتوں کے اندر یا عمومی طور پر عورتوں کے اندر جس طرح کی بے پردگی دیکھی جاتی ہے، چاہے آپ معاشرے میں جائیں، مسلم ممالک کو چھوڑ کر جیسے ہمارے ہندوستان کا ماحول لیں، کیا کوئی آدمی بڑے شہر میں جا سکتا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکتا ہے؟ حرام چیزوں کی طرف اس کی نگاہ نہیں پڑے گی۔ محترم حاضرین، آج یہ اتنا فتنوں کا دور ہے کہ ایک آدمی 24 گھنٹے میں بس یہ کوشش کرے کہ اس کی نگاہ پر کوئی حرام چیز نہ پڑے، وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ اگر گھر میں بھی بیٹھ جائے تو یہ موبائل کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں بیٹھ کر انسان کیا ہے، اس گناہ میں مبتلا ہی ہو جائے گا، گناہ میں مبتلا ہی ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ جو آدمی عورتوں کے فتنے میں پڑ گیا، وہ آدمی کتنا بھی عقل مند ہوگا مگر اس کی عقل گھٹنے میں چلی آئے گی، عورتوں کے فتنے میں برباد ہو کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا نہیں کہا تھا ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب للب الرجل الحازم من احداکن، کیا میں نے ایسی عورتوں کے بارے میں نہیں عطا فرمایا جو عقل کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ناقص ہیں، مگر ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی کے دین کو، اس کی چالاکی کو لے کر چلی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، آج جس طرح کی بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، یہ عورتوں کے اندر بھی ہے اور مردوں کے اندر بھی ہے۔ آج تو دعویٰ کیا جاتا ہے برابری کا، کہ مرد و عورت برابر ہیں، لڑکا و لڑکی برابر ہے۔ کیا تعلیم، کیا گھر کا ماحول، کیا محلے کا ماحول، سب جگہ ایسی یہ حال ہے۔ کوئی ایجوکیشن کو عام کیا جاتا ہے، عورتوں کو مردوں کے برابر کھڑا کیا جاتا ہے، اور آج دنیا کیا ہے، اجنبی عورتوں سے بات کرنے کو برائی نہیں سمجھتی ہیں، عورتیں مردوں سے بات کر رہے ہیں، مردیں عورتوں سے بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی گھر سے باہر نہیں جاتا تو موبائل فون کافی ہے کہ آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں، کسی سے بھی تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ چیزیں ایسی ہیں یقیناً انسان کے لیے، خاص کر مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ دور حاضر کے اندر کوئی ہے وہ عورتوں کا ہے۔ انسان کو اس سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ذکر کیا کرتے، جہاں آپ نے مال کے فتنہ، دنیا کا فتنہ کہا، دنیا اور مال کے فتنے کے مقابلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے فتنے کو بیان کیا، عورتوں کے فتنوں کو۔ لہذا آپ دیکھیے کہ یہ جو عورتوں کا فتنہ دور حاضر کے اندر واقع ہے، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، گفتگو کے اعتبار سے ہو، ہر چیز کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں، چاہے عورتوں کی نگاہوں کے حوالے سے ہو، ان کی یعنی مرد آدمی اپنی نگاہوں کی حفاظت نہ کرے، عورتیں نہ کریں، یہ تمام کی تمام چیزیں آج کے زمانے میں بڑھ چڑھ کر ہیں، اور اللہ ہی معاف فرمائے، بہت ہی کم ایسے ہوں گے جو ان فتنوں سے بچ کر ہیں۔
بے پردگی عام ہے، اور اسی طرح کیا ہے، بے حیائی عام ہے، عورتوں کا مردوں کے لباس کو پہننا عام ہے، شادی ولیمے میں گھر سے سج دج کر جانا عام ہے، فوٹو تصویر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا عام ہے، تصویر کشی عام ہے، ایسی مناسبات ایسی جگہوں پر لوگ جاتے آتے ہیں جہاں پہ یہ ساری چیز چلتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ اسلام نے منع فرمایا کہ کوئی عورت زینت اختیار کر کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ کیا اسلام اس بات کا حکم نہیں دیتا ہے؟ لیکن وہ عورتیں جو جمعہ کے لیے مسجد میں جاتی ہیں، شادی کے لیے یا اسی طرح نکاح کے لیے مسجدوں میں جاتی ہیں، یا شادی اور نکاح کے لیے شادی فنکشن ہال میں جاتی ہیں، کیا یہ میک اپ کر کے نہیں جاتی ہیں؟ کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک عورت بن سون کر اچھا کپڑا پہن کر کے آئے، وہ شادی کے لیے مسجد میں جائے، شادی کے لیے عیدگاہ میں جائے، شادی کے لیے وہ فنکشن ہال میں جائے؟ آج لوگ اس کو برائی نہیں سمجھتے ہیں۔ آج اس طرح کی بے حیائی ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ ظاہر میں برقع ہے لیکن دل کے اندر بے حیائی ہے، ظاہر میں برقع ہے مگر دل میں حیا موجود نہیں ہے۔ اس فتنے سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ زیادہ وقت باقی نہیں ہے، ورنہ کچھ اور مزید فتنوں کا ذکر کیا جا سکتا تھا کہ اس فتنے سے کیسے بچا جا سکے۔ سب سے پہلے اپنے نگاہوں کی حفاظت کیجیے۔ جو آدمی عورتوں کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے، زنا کے فتنے سے، شرمگاہ کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے، اپنے نگاہ کو ہمیشہ نیچا رکھے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جہاں عورتوں کا جمگھٹا ہے، مرد وہاں نہ جائیں، جہاں مرد موجود ہے عورتیں وہاں نہ جائیں، اس فتنے سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو نوجوان بچے جو قریب البلوغ ہیں یا بالغ ہو رہے ہیں، انہیں شادیوں میں، فنکشن ہال میں وغیرہ غیروں کے سامنے انہیں نہ لایا جائے، لہذا ان کو اپنے نگاہ کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کے بارے میں بتایا جائے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں فوراً ان کی شادیاں کر دی جائیں۔ پڑھانے کے نام پر، کمانے کے نام پر اپنے بچے اور بچیوں کی شادی میں تاخیر نہ کی جائے، یہ فتنوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ حقیقی حجاب شرعی کیا ہوتا ہے، وہ ہماری عورتوں کو بچایا جائے، ان کے اندر پاک دامنی کو ابھارا جائے، تبرج اور جو بے حیائی ہے اس سے انہیں بچایا جائے، لہذا یہ بھی ایک بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ مرد و عورتوں کا جہاں اختلاط ہوتا ہے یا تعلیم میں جو کو ایجوکیشن ہے، اس کو بچایا جائے۔ اس کے علاوہ آج جو جھوٹے دعوے اور نعرے ہماری عورتوں کے لیے کیے جاتے ہیں، عورت کو آزاد کرنے کی، پردے سے آزاد کرنا ہے، گھر سے آزاد کرنا ہے، اب میرا جسم میری مرضی، کہ جس طرح کے نعرے آج لگائے جاتے ہیں، ان نعروں سے اپنے گھر کی خواتین کو بچانا۔ اور اس کے علاوہ ایک عظیم فتنہ، محبوبات کا فتنہ۔ انسان خواہش پرستی میں اس قدر مبتلا ہے کہ آج کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ یہ چیز مجھے پسند ہے اور میں نہیں کر سکتا۔ ہر آدمی اس کام کو کرتا ہے جو اسے پسند ہے۔ اسے کھانا پسند ہے، جا کر کھا لے گا، نہیں جا سکتا آرڈر کر کے منگا لے گا، اسے یہ پہننا پسند ہے وہ پہن لے گا۔ جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہشات کو چھوڑ کر اللہ اس کے اطاعت کے رسول کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ محبوبات، پسندیدہ چیز، یہ پسند ہے یہ میں کھاؤں گا، یہ پسند ہے میں اس کو پہنوں گا، یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کو گھر میں لاؤں گا۔ اپنی خواہشات کے پیچھے انسان اس قدر پڑ گیا ہے کہ اسے اللہ اس کے رسول کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ آدمی کیا ہے، ہر چیز جو اس کا دل چاہتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے، لہذا یہ چیز بھی ایک بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ گھر کے اندر باپ ہے، بچے جو مانگتے ہیں، چاہے حلال ہو حرام ہو، فائدہ ہو نقصان ہو، ہر چیز کو بچہ باپ کیا ہے انہیں لا کر دے دیتا ہے۔ بیوی کسی چیز کا مطالبہ کرتی ہے، شوہر انہیں لا کر دے دیتا ہے، لہذا یہ جو خواہش پرستی کا فتنہ ہے یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔ اس سے انسان اور انسانیت برباد ہوتی نظر آتی ہے، لہذا اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے۔ آپ اگر علماء کے اقوال پڑھیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام رمیثہ تھا، رمیثہ۔ اس لونڈی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ لونڈی بڑی نیک تھی، بڑی نیک تھی، اور دوسری اہم بات ہے کہ نیک ہونے کے ساتھ وہ لونڈی کیا ہے، بڑی اللہ کی عبادت گزار تھی، لہذا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اسے بلایا، بڑی فرما برداری سے وہ آئی اور ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں تجھے اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ تو گھر والوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ لونڈی ایسی ہے جسے آپ بہت زیادہ پسند کرتے تھے، یہ آپ کی فرما بردار تھی، اللہ کی فرما بردار تھی، آپ ایسی اچھی سرونٹ کو، لونڈی کو کیوں آزاد کر رہے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس لیے اس کو آزاد کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، سب سے زیادہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، لہذا جب یہ مجھے پسند ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اسی کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں آزاد کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں آزاد کر دینا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راہ میں آزاد کر دینا، یقین جانیے یہ اپنی محبوب چیزوں کو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اسی طرح ایک عابد و زاہد کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے سامنے لا کر کھانا رکھا گیا تو اس نے کھانے کو دیکھا، بڑی دیر سے گور کر دیکھ رہا تھا، لیکن جیسے ہی کھانا اس کے سامنے رکھا گیا، اسے اجازت دی گئی کہ آپ کھانا کھائیے، وہ کہنے لگا کہ میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ پوچھا گیا کیوں نہیں کھاتے؟ کیونکہ یہ کھانا مجھے پسند آ گیا، یہ کھانا مجھے پسند آ گیا، یہ مجھے کھانا پسند آ گیا، اس لیے میں اس کو نہیں کھاؤں گا۔ ایک وقت تھا کہ سلف صالحین اس طرح کے معاملہ زندگی میں کرتے، اور آج لوگ اپنی چیزوں کو کرنے پر ہیں کہ میں مستقبل میں یہ کروں گا، میں بڑا ہوں گا تو یہاں پڑھنے جاؤں گا، میں آگے چل کر یہ جاؤں گا۔ لوگ کیا ہے ایڈوانس میں بکنگ کرتے ہیں کہ ہم کو گھومنے یہاں جانا ہے، جو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں۔ وہ آدمی مکمل مسلمان نہیں ہو سکتا جو اپنے خواہش کے اعتبار سے کیا ہے اپنی زندگی کو گزارے۔ یہی کچھ بنیادی چیزیں تھی دور حاضر کے فتنوں کے حوالے سے۔ اصل میں یہ عنوان اتنا بڑا ہے کہ ایک محاورے میں اسے مکمل کرنا ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دور حاضر کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں ان سب سے ہم کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر کسی کوئی سوال ہو تو مختلف انداز سے پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا جائے گا۔ میں سب کو میوٹ کر رہا ہوں۔ جس کا جو سوال ہوگا ہاتھ اٹھا کر پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دی جائے گی باذن اللہ تعالیٰ۔ کیا کسی کا کوئی سوال ہے؟ شیخ یہ ایک سوال ہے بھائی کا، السلام علیکم، ہوں، پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل۔ یہ جو آج کل حالات جو جیسے آپ بتائیے، جنگ وغیرہ بھی ایک فتنہ ہے، تو ان کا وہی سوال ہے، تو ایسے حالات میں ایک عام مسلمان کو جو ہے وہ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ آپ نے بتایا ہے، پھر بھی پوچھا گیا تو میں آپ کو سمجھا دیکھیے، جنگ کے جی حالات جو چل رہے ہیں، چاہے وہ ایران کے ہو، اسرائیل کے ہو، یا اس کے علاوہ سیریا کے ہو، یا اس کے علاوہ میڈل ایسٹ کے اندر جو وار چل رہی ہے، اور رشیا اور یوکرین کے درمیان وار چل رہی ہے، یقیناً یہ چلتی رہیں گی، یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی۔ خدا نخواستہ اگر کسی کے یہاں یہ سب چل رہا ہے، سب سے پہلے انسان ان سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگے، اور اس کے بارے میں اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ فتنہ چل رہا ہے، آپ اس میں زبان کے ذریعے مشارکت کر رہے ہیں، آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دور رہنے کا حکم دیا، اور قیامت کے قریب ہوگا حرج، یعنی قتل بہت زیادہ عام ہوگا۔ اور آج دور حاضر کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں، تو کم از کم واٹس ایپ پر ہو، سوشل میڈیا پر ہو، چیزوں کو نہ لکھیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمنی کو نہ جتائیں، اور جتنا ہو سکے اس کے بارے میں زبان کو خاموش رکھیں، اپنے دل کو خاموش رکھیں، اور اپنے بدن کو ایسے فتنوں سے دور رکھیں۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کرتے رہیں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے، قتل و غارت گیری سے ہر کسی کو بچا کر رکھے۔ اس لیے دیکھیے کہ امن و عافیت یہ اسلام کے بعد، یعنی توحید کے بعد سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے، جسم میں عافیت ہو، دل میں عافیت ہو، جسم میں یعنی سکون ہو، کسی چیز کا ڈر نہ ہو، خوف نہ ہو، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ علما؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ دین جو ہے وہ جذبات کا نام نہیں ہے، دین میں فیصلے جو اللہ اور اس کے رسول کے وہی ہوں گے اور وہی ہمیں اپنانا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ باتوں کو لے کر انسان پازیسیو ہو جاتا ہے، تو اس چیز سے ہم کیسے بچیں؟ ابھی کچھ مطلب معاملات میرے ساتھ ایسے ہوئے کہ ہم ایک مطلب دینی مجلس میں ہی تھے، وہاں کچھ میرے ساتھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ برا فیل ہوا، اور اس کی وجہ سے میں نے وہ کام چھوڑ دیا۔ تو مطلب اس طرح سے ہم اپنے دل کو کیسے مضبوط کریں؟ اور دوسرا دیکھیے میرا جب بھی سوال کسی، یہ تھا کہ جی میں اس کا السلام جواب دینے دیں، علیکم۔ پھر انشاءاللہ دوسرا سوال پوچھ لیں آپ، ورنہ میں ٹھیک خود ہے ٹھیک سوال پوچھ جاؤں گا۔ دیکھیے جب یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ بسا اوقات انسان کو جذبات، اور جسے کہا جائے غصہ، غصہ کیا ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب انسان کو غصہ آئے، کسی چیز کے بارے میں تکلیف ہو، اور انسان کو لگے کہ میں غلط ڈیسیشن لے سکتا ہوں، فوراً اعوذ باللہ پڑھا کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا یہ اتنی عظیم عبادتوں میں سے اور بہترین دعا ہے کہ انسان کا غصہ کمزور ہو جائے۔ جب بھی ایسا لگے کہ غلط ہو رہا ہے، اور انسان ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ اپنے طاقت پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے کہ اس نے ایسا کیا تو میں ایسا کروں گا تو میں بچ جاؤں گا۔ نہیں، کچھ چیزوں کو اللہ کے سہارے انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، میں اس معاملہ کو اللہ کے دربار میں چھوڑتا ہوں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میں کیا اس کو بدلا دوں گا، میں کیا اس کا جواب دوں گا، لیکن میں صحیح رہوں گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ رحم فرمائے۔ تو اس طرح کا معاملہ انسان کو کرنا چاہیے۔ تو جذباتی فیصلے
یہ انسان اس وقت لیتا ہے جب وہ شیطان کے گھیرے میں آ جاتا ہے. جب بھی انسان کو ڈر لگے، جب بھی انسان کو گھبراہٹ ہو، جب بھی انسان کو غصہ آئے، فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، پانی پی لیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، استغفر اللہ پڑھے، اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ اس طرح کے جذباتی فیصلے سے انسان بچ جائے گا. جی دوسرا سوال. دوسرا سوال کیا تھا؟ مجھے خود یاد نہیں رہا. چلیے خیر انشاءاللہ تعالی. اور کسی کوئی سوال ہے؟ بہرحال یہ جو شبہات ہیں، یہ جو شہوات کے فتنے ہیں، اس کے بارے میں بار بار پڑھیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں مطالعہ کیجیے، جو علماء بیان کرتے ہیں ان کو سنیے، دور حاضر کے فتنوں کو جانیے. جب آپ کو پتا ہوگا تبھی آپ بچیں گے، نہیں پتا ہوگا جب آئے گا تب دیکھیں گے. یہ دین کے مسئلے میں نہیں چلتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان قلوب العباد بین اصبع من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. ساری انسانیت کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں، جب چاہے اللہ تعالیٰ اسے پلٹ دے. ٹھیک ہے؟ تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، جہاں فتنہ فساد ہو، انسان کو نہیں پتا، انسان دور رہے، دور رہے اس جگہ سے. سلطانہ. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب ہم گھر میں کتنا بھی تکلیف رہتا ہے تو ہم اللہ سے بولتے ہیں کہ اب بہت تکلیف ہے، اپنا کوئی نہیں ہے، تو ہوں رونا آتا ہے، تو ہم کچھ دعا وغیرہ پڑھ سکتے ہیں استاد؟ بالکل. دیکھیے انسان دل کی بات روتا. سب بولنا ہے اللہ کو، اللہ کی بس پورے بات بولنا ہے. جب ہم نہ کوئی تکلیف دیتا، کچھ تسلی کے لیے ہو سکتا ہے کیا؟ بالکل اللہ کے ذکر میں انسان کے دل کو تسلی ملتی ہے. اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ ہمیشہ ہم کو سن رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. آپ ایک خاتون ہیں، آپ اپنے بچے پر کتنا رحم نہیں کرتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے. دل میں جو بھی صحیح بات. تکلیف ہو، دل کے سارے غبار کو اللہ کے سامنے نکال دے. اے اللہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اے اللہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اور یہ تو سب جانتا ہے اور تو اس کو بہتر کر سکتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے روتا ہے، سب سے پہلے اس کے دل کو سکون ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، اس کے دل کو آرام پہنچا دیتے ہیں، اور اس کی دعا یا تو اللہ قبول کریں گے، جو چاہے گا ہوگا، یا اس دعا کا ثواب ملے گا، یا آنے والی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت اللہ ٹال دے گا. ہر حال میں دعا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے. اور ایک اہم بات، انسان جتنے بھی راستے اپنائے مصیبت سے بچنے کے، سب سے بہترین طریقہ ہتھیار دعا ہے. کیونکہ دعا ایک ایسا سہارا ہے کہ انسان کے سارے سہارے دھوکہ دیں گے. آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، آپ کا مال، ہاتھ میں رکھا ہوا پیسہ، سب دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کا سہارا انسان کو کبھی نہیں دھوکہ دیتا. اس لیے جو تکلیف اللہ کے سامنے سنانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اذا حزبہ امر، کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کیا کرتے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے. لڑنے کے لیے نہیں نکلے ہیں، نہ لڑنے کی نیت ہے، سامنے لڑنے کے لیے آ گئے. مشرکین مکہ کا 1000 کا قافلہ آ گیا، مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑائے؟ اس قدر گڑ گڑائے، کہنے لگے اے اللہ اگر یہ آج ہلاک ہو گئے، دنیا میں پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. حضرت ابو بکر کو رحم آیا، پیٹ پر ہاتھ پھیرا، کہا اللہ کے نبی بس کیجیے، اللہ کو جتنا اللہ سے آپ کو مانگنا تھا، اللہ کے سامنے جتنا گڑ گڑنا تھا آپ نے کر لیا، بس کیجیے. یقین جانیے یہی اصل انسان کا ایمان ہے. الدعا هو العبادہ، الدعا مخ العبادہ، کہ دعا سب سے عظیم عبادت ہے. تو تکلیف ہو اللہ کے سامنے سنائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں. اور یاد رکھیے دل میں جب بھی انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اللہ اس کا ضرور ثواب دیتا ہے، اگر انسان ثواب کی نیت کرے تو. راستے سے چل رہے ہیں، پیر میں کانٹا چبھ گیا، اور پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، وہ جسم کی تکلیف ہے، اللہ اس پر بھی ثواب دیتا ہے. دلی تکلیف یہ تو بہت بھاری ہوتی کہ اللہ اس پر ثواب نہیں دے گا، مگر اللہ سے ثواب کی امید رکھنا تب. جی ایچ اکرم بادشاہ. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت ہیں شیخ؟ جی الحمد للہ، آپ خیریت سے ہیں؟ جی جی فرمائیں. الحمدللہ. میں حرم علی شیخ، حرم بادشاہ. جی میرا سوال یہ تھا کہ قیامت کے نشانیوں میں سے چند نشانیاں بولتے بولتے شیواق یا شبہات کے جو فتنے ہیں اس سے بچنے کے ہوں، واسطے چند چیزوں کو لے کے ہمیں چند لوگوں کو ایک بات بتاتے ہیں
کہ یہ قیامت کے فتنے ہیں، یہ اس کے قریب مت جانا نکر کا نہیں، یہ قیامت کے فتنے ہیں نا، یہ سب ظاہر ہونے والے ہیں، پھر اس میں ہمیں انوالو ہونا پڑتا ہے کرنے کی بات بولتے ہیں. کیا قیامت کے فتنوں کے جو طریقے ہیں اس میں انوالو ہو کو کرنے کو واسطے قیامت کے فتنے بتائے، کیا اس سے بچنے کے واسطے؟ یعنی آگ لگی ہے، ہم کو اس میں گرنا ہی ہے، وہ سب مرنے والے ہیں. وہ آپ پوچھیں گے پہلے سے معلوم ہے نا، ایسا نہیں ہوتا ہے. دیکھیے فتنے انسان کے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے، اللہ نے چاہا تو وہ اس سے بچے گا بھی، قسمت میں لکھا ہوگا تو اس میں گھیرے گا بھی، لیکن انسان کو کوشش ہمیشہ کرنی چاہیے. اب پتا ہے کہ سمندر کے بیچ میں ہوں، آ رہا ہے. اب کوئی آدمی بولے گا چلو مرنے والا ایسے ہی مر جاتا، کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کوئی آدمی ایسے کہتا ہے؟ نہیں، وہ پوری کوشش کرتا ہے، آخری دم تک لڑتا ہے. یہ تو زندگی کی بات ہے. بات ایمان کیا ہے؟ کہ آپ نہیں لڑیں گے، کہ آپ علم نہیں حاصل کریں گے، آپ سے نہیں بچیں گے. جتنے فتنوں کا ذکر اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ بچنے کے خاطر، کہ اگر ایسا ہے، اور ضروری نہیں کہ ہر آدمی فتنے میں مبتلا ہو جائے. کیا ایسا ضروری ہے؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ اس امت کے اندر ایک فرقہ ایسا ہے جو ہمیشہ حق پر رہے گا، یعنی وہ امت کا وہ فرقہ ہمیشہ فتنوں سے بچ کر رہے گا. فتنوں میں مبتلا بھی ہو جائے تب بھی اللہ ان کو بچا دے گا. بہت سارے نیک لوگ ایسے ہیں، قریے کے لوگ شہروں کے لوگوں سے بہتر ہیں، کیونکہ قریے میں بہت ساری باتیں معلوم ہی نہیں ہوتی ہیں جتنا شہر کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، تو یہ ان سے بہتر ہیں. اس لیے اللہ، میں نے پہلے حدیث سنائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا میں فتنے اتنے زیادہ ہوں گے تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر گھومے گا. یہ سب سے بہتر کام ہوگا اس وقت. کس لیے بھاگے گا؟ فتنوں سے بچنے کے لیے. فتنوں سے بچنا ہے، بھاگنا ہے، اور یہ بتایا اس لیے گیا ہے تاکہ انسان اس سے بچ سکے. اس لیے نہیں کہ چلو خبر ہے، بس انفارمیشن ہے، ہم کو پڑھنا ہے، ہم پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. چلیے یہاں پر ہی وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، ہم درس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں ایک الگ موضوع کے حوالے سے آئندہ سبق میں کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو باتیں کہی گئیں اللہ وہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور دور حاضر کے اندر جتنے بھی فتنے موجود ہیں اللہ ہم سب سے اس کی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے، اور جہاں فتنہ نظر آئے وہاں سے بھاگنے کی بھی اللہ ہم کو توفیق نہ دے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. جزاكم الله خير واحسن الله اليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.